सूरह अन्निसा। सूरह अन्निसा की आयत में हमने देखा किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो ग्रोहों का मुकाबला किया। ये मुकाबला था उन लोगों का कि जो भटक गए, शैतान के रास्ते पे चल पड़े। उनका अंजाम दिखाया गया कि वो अबदी जहन्नुम में होंगे। जबकि उनके मुकाबले में वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते के ऊपर चले, अमल किए साले, तो उनके लिए हमेशगी की जन्नतों की नवीद आई। आज हम देखेंगे सूरह निसा आयत नंबर 123 में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसा नहीं है, बी अमानियिकुम तुम्हारी तमन्नाओं के ऊपर, वला और ना ही अमानी तमन्नाओं के, अहलिल किताबी अहले किताब की। ना तुम्हारी तमन्नाओं के ऊपर दारोमदार है और ना ही अहले किताब की तमन्नाओं के ऊपर है। मन यामल जो कोई अमल करेगा, सू अन बुरा, युजजा जजा दी जाएगी या सजा दी जाएगी, बिही बदले उसके। जो कोई बुरा अमल करेगा उसे उसकी सजा दी जाएगी। वला और नहीं, यजिद वो पाएगा, लहू अपने लिए, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह ताला के, वलीयन कोई दोस्त, वला और ना ही नसीरन कोई मददगार। और वो अल्लाह ताला के सिवा ना तो कोई दोस्त पाएगा ना ही कोई मददगार पाएगा। एक तरह अगर हम देखें ना तो ये आयत हमें बता रही है कि ये तंबी है। तंबी है कि हमारे अंदर की भी बिला जवाज और बेबुनियाद ख्वाहिशात होती हैं। और यहूदो नसारा की तरह हम लोगों की भी बड़ी देखें तो खुशकुन आरजुएं हैं। हम आदी हो गए हैं इन आदतों के। हम हर एक ख्वाहिश को अपनी फुलफिल होना, अपने अपना हक समझते हैं। तो शफाअत की उम्मीद भी हमारी ये एक ऐसी ही ख्वाहिश है जो कि हम अपना हक समझते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बता रहे हैं कि तमाम अमाल का जो दारो मदार है ना, अमले साले के ऊपर है। अगर हमारा अमले साले होगा तब ही हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों के हकदार होंगे। और अगर हमारे हिस्से में बुराई होगी या हमारे अमाल बुरे होंगे तो फिर ये हमारी ख्वाहिशें जो है ना, ये अधूरी हैं, चाहे हमारी हों चाहे अहले किताब की हों। ये जो भी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक खुश फहमी के अलावा कुछ नहीं है। और अल्लाह ताला के अलावा ना तो कहीं पर कोई मददगार है, ना ही किसी का कोई दोस्त है। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले हम इसको ग्रामर से देखते हैं। लईसा हम जानते हैं फेले माजी नाकिस है। नाकिस क्यों कहा जाता है? बात को, मफहूम को पूरे तरीके से नहीं समझाता। जैसे कि एक फेल लाजिम होता है ना, उसका मतलब उसका होता ही वजह यह है उसको लाजिम होने की कि वो अपनी बात पूरी तरह क्लियर कर देता है, एक मुकम्मल जुमला बनाता है। लेकिन नाकिस जिस तरह से मुरक्कबात होते हैं कि वो पूरी बात नहीं समझा सकते, सेम इसी तरह से अफ़आले नाकिसा भी जो होते हैं वो पूरी बात को मुकम्मल नहीं रखते, उनको सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। तो लईसा फेले माजी नाकिस है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। और ये जुमला इस्मिया के ऊपर आकर अपना इसम और अपनी खबर बनाता है। खुद काम नहीं कर सकता ना, मुकम्मल नाकिस है, तो जुमला इस्मिया के सहारे की जरूरत पड़ती है इसको। ये जुमला इस्मिया के ऊपर आएगा और उसके मुब्तदा को अपना इसम बनाएगा और उसकी खबर को अपनी खबर बना लेगा। तो लईसा का इसम मरफू होगा और लईसा की खबर मरफू होगी। और अगर खबर असल मौजूद ना हो तो जुमला इस्मिया के कानून के मुताबिक मुरक्कबे जारी में हम कायम मुकाम खबर बना सकते हैं। तो लईसा के अंदर जो वाहिद मुज़क्कर गायब की जमीर है वो हुआ है, और हुआ की जमीर इसका इस्मु लईसा हो जाएगा। बी अमानियिकुम। अमानी जो है ये मीम नून या रूट वर्ड के साथ एक इसम है। ख्वाहिशें, ख्वाहिशात इंसान की जो है वो उम्मीदें भी होती हैं, वो तमन्नाएं भी होती हैं। ठीक है, हर तरीके से आ जाता है। उमन्नियतुन इसके जो है वो इसका इसकी जमा है। और अमानी ये इसका वाहिद है, तो ये अमानी कुम, ये वाहिद इसम आया है। और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है, मुरकब इजाफी का पैटर्न बनाएगा। और बी हरफे जार जायदा है, तर्जुमे में तो नहीं आ रहा मगर इसको मजरूर कर रहा है, लिहाजा बी हरफे जार से ये मुरकबे जारी मजरूर होकर खबर बन जाएगी लईसा की। तो लईसा अपने इसम और अपनी पहली खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया बनाएगा, जुमला फेलिया ही बनाएगा। लईसा है तो बकायदा फेल ना, तो जुमला फेलिया। किसी का माइक ओपन है?
اور پھر واو عطف کے ذریعے آگے والا جملہ بھی اس کی خبر ٹو بن جائے گی، یا پورا مرکب عطفی اس کی خبر بن جائے گا۔ تو واو عطفی ہے، لا لائے نافیہ ہے، اور لائے نافیہ جو ہے وہ مضارع کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اس کے معنی کو جو ہے وہ منفی کے معنی میں لے جائے گا۔ تو آگے دیکھیں گے امانی مجرور نظر آ رہا ہے، اہل الکتابی۔ اب یہ امانی اہل الکتابی اصل میں یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے نہیں، یہ اس کا فل میننگز ہی ہے۔ اور یہ اہل الکتابی پورا ایک مرکب اضافی ہے، اہلی جب بھی آئے گا تو یہ مضاف بن کر ہی آئے گا اور اپنے بعد والے اسم کو مضاف علیہ بنا لے گا۔ یہ مضاف اور مضاف علیہ اب امانی کا مضاف علیہ بن گیا، لہٰذا یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن جو ہے وہ واو عطفی کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن گیا، یہ بھی خبر نمبر 2 بن گئی لیسا کی۔ تو لیسا اپنی دونوں خبریں یا یہ واو عطف کے ذریعے پورا مرکب عطفی جو ہے یہ لیسا کی خبر بن گیا، خبر لیسا۔ تو لیسا اپنے اسم جو کہ ہوا کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ مکمل یہاں سے یہاں تک ہو گیا، اس میں بتایا یہ گیا کہ ہماری تمناؤں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، یا کوئی اہل کتاب جو تھے ان کی تمناؤں کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہمیں کیا ملے گا، یا ہمارے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، تو یہ ہماری خواہش اور ہماری تمنا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو بھی۔ من یعمل، جو کوئی عمل کرے گا، من یہاں پہ حرف شرط ہے جو کہ جازمہ ہوتا ہے، اور یہ چونکہ اسم شرط ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے یہ، لہٰذا اس کو ہم معرفہ اور مبنی ہونے کی وجہ سے مبتدا بناتے ہیں۔ جو کوئی، آپ اگر دیکھیں نا تو اس کے اندر ایک جو ہے نا ضمیر یا ایسا حرف موجود ہے وہ ضمیر جو کو کام کرنے والی ہے، جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا، اس کا مطلب ہے یہ مبتدا بننے کی پوری پوری خاصیت رکھتا ہے، یہ موصول نہیں ہوگا، یہ حرف شرط ہی ہے۔ اور اب ہم اس کی جو ہے نا جملہ شرطیہ کی جزا بنائیں گے، پھر یہ جو پوری جملہ شرطیہ اور اس کی جزا مل کے من مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ یعمل فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب کا صیغہ باب سین سے ہے۔ سمع یسمع، سمع یسمع، عملا یعملو، آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مضارع کا جو کلمہ ہے نا، جو کہ ماضی میں سمع زیر والا تھا اور مضارع میں آ کر یہ زبر والا کلمہ ہو گیا ہے۔ جو کوئی عمل کرے گا، سوءن برا، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، سوءن منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس جو مفعول بنے گا یا عمل فعل کے لیے، اور اس طریقے سے فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ شرطیہ بن جائے گا، اور یوجزا بھی، سزا دیا جائے گا اس کے بدلے۔ یوجزا سے یہاں سے جزا یا جواب شرط شروع ہو رہا ہے۔ اب بتایا گیا ہے کہ پہلے جملے کی جو شرط تھی نا، یعنی کہ جو کوئی ایسا برا عمل کرے گا تو پھر اس کو کیا ملے گا، تو اس کو اسی طریقے کی سزا دی جائے گی۔ یوجزا جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم ہے، کیسے مجزوم ہے، یہ جیم زا یا روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، اور یہ یا جو ہے نا یہ حروف علت ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ جزا یا جزی تھا، باب جو ہے نا جزا یا جزی دعا باب ہے، اگر ہم اس کے روٹ ورڈ کو جزا یا جیم زا یا جزا یا جزیو بنائیں تو یہ بن جائے گا سزا دیا جائے گا فعل مضارع مجہول، آئین کلمہ زبر والا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل جو مضارع مجہول ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل آ جائے گا، اور بھی مرکب جاری ہونے کی وجہ سے اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے جوابی شرط بن جائے گا، اور شرط اور جوابی شرط مل کر من مبتدا کی خبر بن جائیں گے۔ اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ
اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ شرطیہ جملہ ہے تو ہم اس کو انشائیہ بنائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو مبتدا کی خبر پورا جملہ فعلیہ آ رہا ہے، دو جملہ فعلیہ آ رہے ہیں. یہ پیکٹ بن کے مبتدا کی خبر بنی. تو ہمارے ایک کلیئر ہمارے ایک چیز ہو گئی کہ مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ بنتا ہے. جملہ فعلیہ پیکٹ کی شکل میں آئے گا، چاہے وہ مکمل ایک جملہ فعلیہ کا حصہ ہو یا واو عطف کے ذریعے دو جملہ فعلیہ کے حصے ہوں جو مرکب عطفی بن جائیں، یا پھر شرط اور جزا مل جائیں، وہ مبتدا کی خبر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ولا واو حرف عطف ہے، اور چونکہ یہ آگے جملہ شرط ہی چلے گا، یہ جواب شرط ہی ہے. ابھی جواب شرط نمبر 1 آ گیا ہے، اب جوابی شرط آگے بھی ہے. اس کی وجہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے ہمیں. ولا یجد، اور نہیں وہ پائے گا. واو حرف عطف ہے، لا لائے نافیہ ہے، یجد فعل مضارع مجزوم ہے، اور واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وجد یجدو. اور یہ جو ہے واو جیم دال روٹ پر ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی. اور نہیں وہ پائے گا لہو اپنے لیے، یعنی اس کے لیے کی میننگز میں آئے گا نا. کوئی انسان نہیں پائے گا، وہ اس کے لیے ہے تو ایزی ورڈز میں یہاں پہ اپنے لیے کے میننگز دیے گئے ہیں. لام لام جارہ ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، مرکب جاری کا پیٹرن متعلق یجد فعل کی ہوگا. من دون اللہ، من حرف جار ہے، اور دون اللہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. ہم نے دیکھا تھا نا کہ دونا بھی ایک اسم ہے، اور اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنا مضاف علیہ بنا کر مرکب اضافی کا پیٹرن بناتا ہے. یہ مرکب اضافی جو ہے من حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا ہے، اور یہ بھی متعلق ہی بنے گا سوائے اللہ تعالی کے. کیا نہیں بنانا؟ ولین، کوئی دوست. نکرہ اسم آ گیا ہمارے پاس واو لام یا روٹ ورڈ کے ساتھ. کوئی دوست منصوب ہے تو مفعول ہوگا فعل کے لیے. ولا نصیرن، اور نہ ہی کوئی مددگار. واو حرف عطف ہے، لا لائے نافیہ ہے، نصیرن نون صاد را روٹ ورڈ کے ساتھ کوئی مددگار. یہ دونوں مفعولات بنیں گے واو عطفی کے ذریعے جڑ کے، ولیم ولا نصیرن. یہ دونوں فعل یجد کے لیے مفعول بن جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ جواب شرط نمبر 2 بن جائے گا، پیچھے والے جملے کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اور پھر پورا جملہ من مبتدا کی خبر بن جائے گا ولیم ولا نصیرن تک. یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ شفاعت کی امیدیں جو ہے نا، وہ ایک طریقے سے اگر ہمارے اعمال نہ ہوں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ کی نافرمانیاں جیسے اہل کتاب نے کی، اللہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ویسے ہی کرو گے. اللہ کا قانون اٹل ہے، وہ کسی کے لیے نہیں بدلے گا. یعنی تمہاری خواہشات، تمہاری آرزویں، تمہاری تمنائیں ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اہل کتاب کی خواہشات تھیں کہ ہم تو چند دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد تو ہمیشگی کی جنتیں ہمارے لیے ہیں. ہاں، اللہ کے ہاں جو دکھایا گیا ہے کہ اس قانون میں نرمی کا ایک پہلو موجود ہے. من یعمل سوءا، جو کوئی الفاظ سخت ہیں کہ جو کوئی برائی لے کر آئے گا. بعض اوقات بدی کی جگہ پہ نیکی اس کے منفی اثرات کو دھو دیتی ہے. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو ہماری نیکیوں سے ہماری برائیوں کو دھو دے، ہماری ان برائیوں کو بھی، ہمارے ان گناہوں کے کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے. یہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ پاور ہے. لیکن اس آیت کی روح سے جب ہم دیکھیں نا تو برائی کا حساب تو برائی ہی ہے. مطلب یہ کہ انسان سے جس بدی کا، جس برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے نا، اس کے بارے میں اس کو جواب دینا ہے، اور احتساب بھی اس کا ہوگا تا جائکا کہ وہ اس کی توبہ اور استغفار نہ کر لے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، یعنی کسی نے غلطی کی پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اس کے سبب اس کی بدی کے اثرات، اس کی برائی کے اثرات دور ہو جائیں گے. لیکن پھر معاملہ کیا ہے؟ اکاؤنٹ فور تو ہوگا نا اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہماری وہ توبہ سچی تھی، کسی کے خوف سے تھی، دنیا داری سے تھی، ریاکاری سے تھی، یا پھر اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی تھی.
बाज औकात ऐसा भी होता है ना कि इंसान कहते हैं अच्छा अल्लाह माफ करे मुझे, बस इतनी सी माफी करके और काम फिर वही करता रहता है। तो ये सच्चे दिल की तौबा नहीं हो गई। तो अगर तो वाकई इंसान अपनी गुनाह के ऊपर नादिम है और अपनी गुनाह की अपनी उससे अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांगता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके उस गुनाह को माफ कर देंगे, ना सिर्फ बुराइयों को धो देंगे नेकियों के बदले में। तो एहसाब के कटहरे में हर शख्स को हर एक मामले में लाया जाएगा खरा खरा, यानी जो मुजरिम है उसे उसकी किए की सजा मिलेगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा अल्लाह के दरबार में ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार है, ना ही कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला है। बड़ी डिटेल से और बड़े आसानी के साथ बता